السلام علیکم پاکستان، میں ہوں شامیر کنان اپنے پروگرام ٹاکرا وتھ شامیر کے ساتھ۔ آج کا جو ویلاگ ہے اس کا فوکس ایک یونیورسل ٹروتھ کے اوپر ہے۔ اب یونیورسل ٹروتھ کون سا ہے؟ وہ ایسا ہے جس کے اندر آپ کو ان تمام اعتراضات کے جوابات مل جائیں گے جو کہ پی ٹی آئی کی جو 26 نومبر کی کال تھی اور اس کے نتیجے میں جو سانحہ ہوا اس کے اندر جو اعتراضات ہو رہے ہیں۔ ایک تو سانحہ ہوا، ایک اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہو رہے ہیں اور ان کے جوابات جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ ذرا سا اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ان پچھلے جتنے دنوں میں جو بھی پروٹیسٹ ہوئے، ایجیٹیشن ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، مار دھاڑ ہوئی، پکڑ دھکڑ ہوئی، ملک کے اندر جو کچھ ہنگامے ہوئے، اس کے نتیجے میں دو بڑے ہی خطرناک قسم کے عوامل سامنے آئے ہیں جن کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ کسی چینل پہ میں نے نہیں سنا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ تو میں اس جو یونیورسل ٹروتھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کہ عالمگیر سچائی، عالمگیر صداقت، اس سے پہلے وہ جو دو عوامل ہیں جو خطرے کا علام ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جو ہماری پولیس ہے، خاص طور پر پنجاب پولیس، اس کا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا ہے، وہ کس طرف چل پڑی ہے۔ پہلے ہی پولیس اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ تھا اور نفرت کی دیواریں کھڑی تھی۔ اب یہ نفرت کی دیواریں اور زیادہ اونچی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جو افسران ہیں ہمارے پنجاب پولیس کے، انہوں نے ارباب اختیار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پولیس کو اس طرف چلا دیا ہے جس طرف وہ پولیس نہیں، کوئی ایک فورس نہیں، کوئی ایک منظم فورس نہیں، وہ سوری ٹو سے غنڈوں کا ایک ٹولہ دکھائی دینے لگ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پولیس پہلے تو صرف آج تک یہ ہوتا رہا کہ عوام کے اوپر لاٹھیاں برساتی یا آنسو گیس پھینکتی تھی۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا، ان گناہ گار آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے گاڑیاں بھی توڑی، ڈنڈوں سے، سوٹوں سے، شیشے بھی توڑے گاڑیوں کے، آگ تک لگائی گاڑیوں کو، اور لوگوں کو وہ اس طرح بری طرح سے پیٹا جیسے وہ اپنے ملک کے لوگ نہیں ہیں، کوئی ایک دشمن کی جو فوج ہے وہ اپنے ہمارے ملک کے اندر گھس آئی تھی۔ تو وہ جو ان کے اندر نفرت پیدا کی ہمارے افسران نے، نعرے بازی کر کے ان کو بازو اوپر کر کے، میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ان کی تیاری ہو رہی ہے، یہ ایجیٹیشن، یہ جو پروٹیسٹس کے شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیوز مل رہی ہیں، آپ کو مل جائیں گی، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر موجود ہیں، کہ وہ جو افسران ہیں وہ ان کو اس طرح سے تیار کر رہے ہیں جیسے انہوں نے جا کے کسی دشمن فوج کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اس سے نبرد آزما ہونا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی جو قابو آ جائے اس کو ہم نے جانے نہ پائے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کنٹینر کے اوپر سے پولیس والوں نے اس کو نیچے گرا دیا، ایک شخص کو جو نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی ہی بہت ہی بیڈ لک ہے، میں کہتا ہوں ہمارے ملک کی، کہ ایک بہت بڑا اینکر، سو کالڈ اینکر، بڑا تو اس نے کیا ہونا ہے، سو کالڈ اینکر ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا، تبصرہ کر رہا تھا جناب کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو نیچے نہیں گرانا چاہیے تھا، وہ غلط ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کنٹینر کے اوپر نماز کیوں پڑھ رہا تھا؟ جسٹ امیجن۔ میں کہتا ہوں جی وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، چلو وہ ڈرامہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو کیا اس کو نیچے گرا دینا چاہیے تھا اوپر سے؟ عجیب بات ہے، یعنی اعتراض وہ ہو رہا ہے جو اعتراض بنتا نہیں ہے۔ یہ پولیس کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا، یہ ان دا لانگ رن بہت ہی خطرناک ہے، چونکہ یہ دونوں طاقتیں ہیں نا، ایک پولیس کی طاقت، ایک عوام کی طاقت، ایک ہی سوسائٹی کے اندر رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ دشمن کی فوج ہے اور واپس چلی جائے گی، دونوں یہیں رہیں گے۔ اور اگر دونوں کے درمیان میں اس قدر نفرتیں ہوں گی، اس قدر غصہ ہوگا، اور یہ اس طرح کا طریقہ کار بن چکا ہے کہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں گے، تو پھر کیا ہوگا، نتائج آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ دوسرا میں آتا ہوں اس طرف کہ جو دوسرا خوفناک پہلو ہے، ویری ٹیریبل، وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئی۔ جو کچھ پچھلے کچھ سالوں سے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، اس کے اندر وقفہ نہیں ہو رہا۔ جس طرح پھل کے پکنے کے لیے خاص موسم کی ضرورت ہوتی ہے، درختوں پہ تبھی پھل لگتے ہیں جب موسم پلیزنٹ ہو، موسم خوشگوار ہو، موسم فیوریبل ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا موسم اس قدر پراگندہ ہو چکا ہے، پالیوٹیڈ ہے،
کنٹامینیٹڈ ہو چکا ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئی ہے۔ اس معاشرے کے اندر اتنی کیوس پھیل چکی ہے، اتنی انرکی ہے، اس قدر لا لیسنس ہے، اس قدر سینس آف انسیکیورٹی ہے کہ وہ لوگ، وہ پیرنٹس جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور کہیں بھیجیں گے، انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجیں گے، جو کبھی اپنے لختے جگر کو اپنے سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، جو لوگ افورڈ نہیں کرتے وہ کس طرح سے کر رہے ہیں وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ مائیں اپنے زیور بیچ کے اور اپنے جو گھر جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں وہ بیچنے کو تیار ہو گئے کہ بچوں کو باہر بھیجیں، صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اس لیے کہ وہ اتنا انسیکیورٹی کا شکار ہے کہ ہمارے بچے یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اس قدر لوگوں نے، ابھی آپ جا کے ڈیٹا اکٹھا کریں پاسپورٹ آفس کا یا ویزوں کا یا باہر اپلائی کرنے کا، اپلیکیشنز باہر یونیورسٹیز میں کالجز میں بھیجنے کا، تو آپ حیران ہو جائیں گے کتنی دنیا اپلائی کر رہی ہے، کس قدر۔ تو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آپ کا، یہ جو جنریشن ہے یہ کسی ملک کا فیوچر ہوتی ہے۔ اب یہ کوئی اس سے بڑی خطرے کی گھنٹی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا خطرے کا اعلان کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو ذہین فتین طبقہ جو ہے، جنہوں نے اس ملک کو بعد میں سنبھالنا ہے، سنوارنا ہے، پروگریس کے لیے آگے بڑھانا ہے، وہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک۔ اور جو نہیں جا پائیں گے وہ کیا ہوگا کہ وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں چلے جائیں گے، وہ مزید ڈپریشن میں جائیں گے کہ ان کے ساتھ والے بے شمار لوگ جا چکے ہوں گے، اور جو چلے جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ یاد رکھیں، وہاں بیٹھ کے بیچارے کلپتے رہتے ہیں، ان کو وہاں نوسٹیلجیا بھی فیل ہوتا ہے، وطن کی یاد بھی بہت آتی ہے، وطن سے پیار بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن آتے نہیں، آپ پاتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا اس ملک کا؟ سو اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ارباب اختیار کو۔ خدارہ یہ جو میوزیکل چیئر ہے اس سے نکلیں، اور ذاتی دشمنیاں جو بنا لی ہوئی ہیں، پرسنل ایگو اور سوڈو ایگو جو ہے اس کے اوپر دشمنیاں پال رہے ہیں، خدا کے واسطے اسے چھوڑ دیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں وہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ جتنے بھی اعتراضات ہوئے ہیں اس پروٹیسٹ کے بعد، اتنا ظلم کرنے والے جو ہیں وہی اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ وہ کیا اعتراضات ہیں جو میں نے شروع میں بیان کیا؟ اور اس میں جو سب سے پینفل جو بات ہے وہ ہمارے ایک وزیر موصوف، جنہوں نے یہ فرما دیا کہ یہ جو آئے تھے احتجاج کرنے والے دم دبا کے بھاگ گئے وہاں سے۔ جسٹ امیجن کس طرح کے ورڈز بولے جا رہے ہیں، جن کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، لاٹھیاں برسائی گئیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو سوچ ہے یہ کتنی پالیوٹڈ سوچ ہے، کتنی چیپ سوچ ہے، کتنی اسٹوپڈ بات ہے، اور یہ کتنی ریڈیکولس بات ہے کہ آپ نہتے عوام کے اوپر گولیاں چلا کے آپ کہیں جی وہ دم دبا کے بھاگ گئے۔ یہ انگلش میں ایک ورڈ ہے جو آیا تو جرمنی زبان سے ہے، جرمن ورڈ ہے، وہ جو ورڈ ہے وہ بالکل پورے کا پورا جس کو کہتے ہیں بدرجہ اتم، وہ ہمارے منسٹر جو ہیں انفارمیشن کے، جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دم دبا کے بھاگ گئے، ان کے اوپر فٹ آتا ہے، عطا تارڑ۔ وہ ہے شیڈن فروڈا۔ شیڈن فروڈا جو ہے یہ جرمن سے آیا ہوا ورڈ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے، دکھ میں دیکھ کے پلیجر فیل کرنا، خوش ہونا۔ تو یہ وہ ہے جو کہ بہت ہی اپنی پیک پہ ہے اس معاملے میں، جو بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت پینفل بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں یہ بات مانی جاتی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بندوق ہے اور میرے پاس بھی بندوق ہے تو پھر ہماری بات جو ہوگی برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگی، بیلنسڈ، اور پاور کا بیلنس ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس بندوق ہے اور میرے پاس ڈنڈا ہے یا چاقو ہے تو پھر پاور جو ہے وہ امبیلنس ہوگا۔ تو پھر آپ کے ہاتھ میں جو بندوق ہے تو آپ کے ہاتھ میں سچائی ہے، آپ جب چاہیں مجھے جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن تیسری صورتحال میں اگر آپ کے پاس بندوق ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نہتا خالی ہاتھ، تو پھر آپ کے ہاتھ میں جو بندوق ہے وہ محض ایک ویپن نہیں ہے،
وہ آپ کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، دوسرے لفظوں میں میری موت ہے، تو پھر آپ جو چاہے کریں۔ بھلے میں اس میں حق پہ ہوں، بھلے میں اس میں سچائی پہ کھڑا ہوں، بھلے میں اس میں اصولوں پہ کھڑا ہوں، تو آپ میرے اصول، میرا حق، میری سچائی جو ہے اس کو پاؤں تلے رون دیں گے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ اور اگر سونے پہ سہاگا، وہ بندوق آپ کو سرکار نے دی ہے اور مجھے مارنے کا لائسنس بھی دے دیا ہے، تو پھر میری کیا حیثیت ہے؟ پھر میں جیسا بھی ہوں، جو بھی ہوں، اور پھر آپ کو مارنے پہ، قتل کرنے کے اوپر آپ کے اوپر پرچہ نہیں ہوگا، مقدمہ نہیں ہوگا، کورٹ میں نہیں جائیں گے آپ کا ٹرائل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو شاباش دی جائے گی۔ جب آپ کو یہ امید ہو کہ مجھے شاباش ملے گی، مجھے انعام و کرام سے نوازا جائے گا اور ترقی بھی ممکن ہے، تو پھر میری کیا حیثیت ہے؟ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ بھی ہے، اور مجرم بھی وہی ٹھہرایا جائے گا، بے شک وہ معصوم ہے۔ اور پھر اس کو آپ جو ہے بھلے اس کو ٹیررسٹ قرار دے دے، بھلے اس کو تخریب کار قرار دے دے، ملک دشمن قرار دے دے، جو کہ دیا گیا اور دیا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، طاقت ہے نا۔ پھر جو وہ قانون ہے وہ ایک مکڑی کا جالا بن جائے گا جو صرف اور صرف کمزور کے گرد بنا جاتا ہے۔ پھر جو اصول ہیں وہ ساری کی ساری عوام کے لیے زنجیریں بن جاتی ہیں، جو کہ غریب عوام کو پہنا دی جاتی ہیں، اور قانون بنانے والے ہی سب سے پہلے قانون اگر توڑنے لگیں گے تو وہ جو قانون ہے، وہ جو اصول ہے، وہ جو ضوابط ہے، وہ ان کے لیے ہتھیار بن جائیں گے اور باقیوں کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ ایسی صورت حال میں آپ کہیں کہ جی وہ بھاگ گئے، تو پھر کتنے شرم کی بات ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے ایک ڈرٹی گیم کا حصہ ہے، اور اس کے جتنے بھی پلیئرز ہیں، جتنے بھی عناصر ہیں، جتنے بھی عوامل ہیں اس کے اندر، وہ جو یہ گیم کھیلنے والے ہیں، ان کا فوکس سارے کا سارا وسائل کے اوپر ہوتا ہے، ملک کی دولت کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں، عوام کو لالی پاپ دیتے ہیں، اور بیچارے عوام جو ہے وہ اپنا حصے کا انتظار کرنے کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں اور ان کو وہ حصہ نہیں ملتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، شیخ سعدی کی حکایات، پیرابلز بڑی مشہور ہیں۔ میں ایک پیرابل پڑھ رہا تھا تو اس کے اینڈ پہ انہوں نے، پیرابل تو میں آپ کو ابھی ٹائم نہیں ہے سنانے کا، لیکن اس کے اینڈ پہ جو نتیجہ نکالا انہوں نے وہ یہ نکالا تھا کہ a tyrant doesn't remain in the world, but the curse on him remains forever۔ ایک ظالم تو دنیا میں نہیں رہتا، مگر اس پر پڑنے والی لعنت تا قیامت رہتی ہے۔ یزید چلا گیا، لیکن اس کے اوپر لعنت پڑ رہی ہے، پڑتی رہے گی اور قیامت تک پڑتی رہے گی۔